بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا دنیا، جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، دین کے جو بڑے علماء ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا سے اٹھتے جائیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین، یعنی کبار علماء اسلام کے کبار علماء میں سے تھے، شیخ صالح الوحیدان حفظہ اللہ، جو آج رحمہ اللہ ہو گئے، اور وہ وہاں کے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، سابق چیف جسٹس تھے، اور وہاں کی جو ہے تو کبار العلماء سپریم علماء کونسل کے ایک بڑے اہم رکن تھے۔ حرم مکی میں مسجد حرام میں ان کے دروس ہوتے تھے، بہت سارے ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں، اور دین کی انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے، اور ایک لمبی عمر بھی اللہ نے ان کو دی تھی۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ قصیم کے ایک شہر میں ان کی پیدائش ہوئی، اور آج ریاض میں عصر بعد ان کی تدفین عمل میں آئی ہے جنازے کے ساتھ۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، تو یہ ان علماء کبار میں سے تھے جن کے بارے میں عرب کے خود بڑے بڑے علماء ان کے علم سے متعلق بہت بڑی بڑی باتیں کہیں۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ ربی مدخلی، ان کے بارے میں جن کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے اپنی زندگی میں، شیخ ربی مدخلی حفظہ اللہ، لو مات الشیخ صالح الوحیدان والشیخ صالح الفوزان، یہ دو بڑے علماء تھے، کہتے ہیں کہ اگر شیخ صالح الوحیدان اور شیخ صالح فوزان، جو عرب کے دو علماء بڑے علماء میں سے تھے، اگر ان کا انتقال ہو جائے فَإِنَّ الدُّنْيَا سَتَكُونُ مُظْلِمَةً، تو دنیا تاریک ہو جائے گی۔ ان کے دنیا سے چلے جانے سے دنیا تاریک ہو جائے گی، یعنی علم کی روشنی جو ان سے پھیل رہی تھی، وہ روشنی، وہ چراغ، وہ بجھ جائے گا۔ اور وہ کہتے تھے، اور یہ بیان کر کے وہ ثم بکر ربی، پھر رونے لگے اور کہتے وَأَتَمَنَّا أَنْ أَمُوتَ قَبْلَهُمَا، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں سے پہلے میری موت ہو جائے تاکہ یہ صدمہ مجھے برداشت نہ کرنا پڑے۔ لیکن شیخ ربی بھی زندہ ہے، اور ان سے پہلے شیخ صالح الوحیدان، جن کے بارے میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، ان کی وفات ہو۔ تو
علماء وہ بھی کتاب و سنت کے جو بڑے علماء ہیں جن سے حقیقت میں دنیا میں توحید اور سنت کی باتیں پھیل رہی ہیں، لوگ ان کے علم سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، ان کی موت یہ بہت بڑا خسارہ ہے، دنیا ان کے علم سے محروم ہو گئی۔ عمار بن ابی عمار کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جنازے میں تھے تو عبداللہ بن عباس نے جو ان کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا ہاکذا ذہاب العلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، تو علم کو اٹھانا اگر سمجھنا ہو تو سمجھ لو، لقد دفن اليوم علم کثیر، آج ہم نے علم کے ایک بہت بڑے پہاڑ کو دفنا دیا، یہ ہے علم کا اٹھانا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علم والوں کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ معتمر بن سلیمان کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے والد کے پاس بہت ہی مغموم حالت میں آئے تو ان کے والد نے کہا کہ مالا کا کیا بات ہے کہ بہت غمگین نظر آ رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے جس کا مجھے غم ہے۔ تو انہوں نے ان کے والد نے پوچھا مات علی السنہ، کیا ان کی موت سنت پر ہوئی ہے؟ یعنی وہ موحد توحید پرست تھے اور متبع سنت تھے، کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا فلا تخف علی، اگر وہ توحید پرست تھے، متبع سنت تھے، کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے تو پھر خوف مت کھاؤ ان کے بارے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن موحد بندوں کی ضرور اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں طوبی لمن مات علی الاسلام والسنہ، جس کی موت اسلام اور سنت پر ہو جائے تو سمجھیے کہ اس کے لیے خوشخبری۔ ایوب سختیانی جو ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر اہل السنہ کے علماء میں سے کتاب و سنت کے جو علماء ہیں جو لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے، خود کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے، اگر ان میں سے کسی عالم دین کی موت کی خبر مجھے پہنچتی ہے تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں گویا کہ میرے جسم کے اعضاء میں سے بعض حصہ مجھ سے چلے گئے، میں اپنے جسم کے بعض حصہ کو کھو دیا، مجھے ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تو کتاب و سنت کے جو بڑے علماء ہیں جو کتاب و سنت پر خود عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، ان کی موجودگی، ان کا وجود زمین پر یہ بہت بڑی رحمت ہے، اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے قریب ہو کر کے ان کے علم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھائے اور ان کے مرنے کے بعد پھر ان کے بارے میں رطب اللسان ہو اور طرح طرح کی باتیں کریں، بڑے اچھے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے۔ علماء کا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان سے قریب ہو کر کے ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم اور اہل علم دونوں کی قدر کریں، دونوں سے محبت رکھیں اور ان کے علم سے ان کی زندگی ہی میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شیخ صالح الوحیدان رحمہ اللہ کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی بشری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔